حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق سبحانہ. صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، نظام اوقاف اسلام کا وہ نادر الوجود شاہکار ہے جس کی دیگر ادیان میں کوئی نظیر نہیں ملتی. مصر و یونان میں بڑی بڑی تہذیبوں نے جنم لیا جنہوں نے معاشی دنیا میں تہلکہ مچا دیا، مگر وہ وقت کے تصور تک نہ پہنچ سکے. دنیا کے بڑے بڑے فلاسفہ، مصلحین، دانشوروں اور سیاستدانوں نے سماج کی ترقی کا بیڑا اٹھایا، مگر وہ وقت کا نعم البدل پیش نہ کر سکے. حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی ترغیب بھی فرمائی اور عملی طور پر مدینے میں 7 سال وقت بھی فرمائے. اسی کا نتیجہ تھا کہ مسلمان جہاں بھی گئے خیر و بھلائی کے کاموں میں زمینی مکانات اور باغات وقف کرتے رہے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں لم یکن احد من اصحاب النبی ذو مقدرۃ الا وقف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں جو صاحب ثروت تھے انہوں نے خیر و بھلائی کے کاموں میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور وقف کی. سامعین، تاریخ اوقاف کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں وقف کے قیام کی جڑیں بہت مضبوط ہیں. چنانچہ ہندوستان میں وقف بورڈ کا آغاز برطانوی دور میں ہوا، پھر سن 1913 میں آزادی سے قبل مسلم وقف بورڈ کا قیام عمل میں آیا. پھر جب تن کے گورے من کے کالوں کے ناپاک قدم سرزمین ہند پر پڑے تو انہوں نے وقف بورڈ میں منچاہی تبدیلیاں کی. تو آزادی کے بعد سن 1954 میں دوبارہ باضابطہ طور پر وقف ایکٹ منظور کیا گیا. بعد سن 1964 اور سن 1995 میں اس ایکٹ میں معمولی ترمیمات کی گئی. پھر کیا ہوا؟ سن 2024 میں فرعون وقت نے وقف کی اربوں خربوں مالیت کی جائیداد ہتھیانے کے لیے وقف قانون میں 40 ترمیمات کی. چنانچہ زبانی وقف کو کالعدم قرار دیا گیا، وقف بایوزر کی شرک کو ختم کر دیا گیا، وقف علی الاولاد کو ناجائز قرار دیا گیا. نئے واقف کے لیے 5 سال سے مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کرنا لازم کر دیا گیا. اب غیر مسلم وقف بورڈ کا چیئرمین بن سکتا ہے. کلیکٹر کو اختیارات دے دیے گئے اور اختلاف و نزاع کی صورت میں کلیکٹر ہی کو فیصل ٹھہرایا گیا. جس کی عدالت میں عدل و انصاف این خیال لست و محال لست و جست. حاضرین بس، یہ قانون دراصل اسلام اور اہل اسلام کے لیے خطرناک سازش اور کھلی جنگ، اور یہ بھی اظہر من الشمس ہے کہ یہ لٹیروں کی حکومت ہے جس نے ہوائی اڈے اور ریلوے سمیت متعدد اہم حکومتی محکمے فروغ کر کے ملک کو کنگال کر دیا. نوٹ بندی، مہنگائی اور جی ایس ٹی و دیگر ٹیکسوں کے ذریعے عوام کی تجوریوں پر ہاتھ صاف کیا. پھر جب ان کی حرص و حوث سے لبریز نگاہیں مسلمانوں کی اوقافی جائیدادوں پر پڑی تو اس پر رال ٹپکانا شروع کر دیا تاکہ یہ جائیدادیں ارب پتیوں کو فروغ کر کے اپنی کبھی نہ ختم ہونے والی حوث کو تسکین دے سکے. ہاں مجھے کہنے دیجئے، اس قانون کے ذریعے برسر اقتدار اور بھگوا جماعت ہندوستان سے مسلمانوں کا وجود ختم کرنا چاہتی ہے. شہروں کے نام بدل چکے، نصابی کتابوں سے مسلم حکمرانوں کی تاریخ سے متعلق مضامین حذف کر دیے گئے. اب ایک اور کوشش وقت باللہ کر کی جا رہی ہے تاکہ مسلمانوں کو ان کی جائیدادوں سے بے دخل کیا جا سکے اور مساجد و مدارس، درگاہوں و عیدگاہوں کے وجود کو مٹا کر ان کو ہندو راشٹر بنایا جا سکے. سامعین، مسابقہ آگ کہنے سے نہ آگ بجھے گی اور نہ وقف کہنے سے اوقاف بچیں گے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا پر عمل پیرا ہوتے ہوئے سب سے پہلے اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کریں. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت مسجدوں اور قبرستانوں کے متولیوں اور دیگر اوقاف کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ اپنے اندر بیداری کو بیدار نفس پیدا کرتے ہوئے غیر رجسٹرڈ زمینوں کو رجسٹر کرائیں اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کا سالانہ حصہ جوڑ کر اسے صحیح مصرف میں خرچ کریں. اور اسی طرح وقف قانون کی روک تھام کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ سپریم کورٹ میں قانونی اقدامات کریں، سیاسی نمائندگی میں اضافہ کریں اور یہ عزم مصمم کر لیں کہ جب تک یہ سیاہ قانون واپس نہیں ہوگا ہم چین سے نہیں رہیں گے. عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا، عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا. کتنے طوفان کو پلٹ دیتا ہے ساحل سہاں، وما علینا الا البلاغ.